بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز آتی ہیں خوارج اور وہابی کے بارے میں، اس کو آپ سمجھیں۔ وہابی، عبد الوہاب نجدی ایک بزرگ تھے جو حنفی نہیں تھے، دیوبندی بھی نہیں تھے، بریلوی بھی نہیں تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ سعودیہ والے ان کو مانتے ہیں، تو نہ حنفی تھے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، ایک دوسرے کو اس سے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ سناؤں پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک امام صاحب تھے، اس کے پڑوس میں ہندو دکاندار تھے، تو قرض زیادہ بڑھ گیا امام صاحب پر، اس نے سودا مانگا، دکاندار ہندو نے نہیں دیا، تو امام صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ یہ جو دکاندار ہے نا ہندو، یہ وہابی ہو گیا ہے، اس سے سودا مت لو۔ لوگوں نے سودا لینا بند کر دیا۔ وہ بھاگ بھاگ امام صاحب کے پاس آئے، یار اعلان کرو، وہابی سے اتنی نفرت کہ آپ سامان سودا لے جائیں، پیسے مت دو، لیکن کام خراب ہے۔ اس نے اگلے جمعے میں اعلان کیا، وہ جو ہندو وہابی ہو گیا تھا نا، اب وہابی سے ہٹ کر دوبارہ وہ ہندو ہو گیا، لہذا اسے سودا لو۔ یہ حالت ہے۔ آپ گوگل میں خود لکھ لیں، آج کل بہت آسانی ہو چکی وہابی، لیکن انگلش لٹریچر میں وہابی کس کو کہتے ہیں یہ آپ خود لکھ لیں گوگل میں، پرانا لٹریچر۔ یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں نا، بریلی دیوبندی، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، اہل حدیث، غیر مقلد بزرگ، یہ جتنی لڑائیاں ہیں، 1880 سے پہلے یہ لوگ نہیں تھے، سارے یہ جماعتیں نہیں تھیں۔ اس وقت وہابی کس کو کہا گیا؟ وہ سرچ کریں گوگل میں بس۔ جو کفار سے، برطانیہ سے لڑتے تھے اس کو وہابی کہتے تھے۔ یہ خود گوگل میں سرچ کرو، اس میں نہیں جاتا ہوں۔ اب ہم ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، جس کی سبز پگڑی ہے، نیلی، پیلی ہے، سفید ہے، کالی ہے، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان میں بڑی غلطیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، کیا ہم میں نہیں ہیں؟ ہم میں بھی بڑی غلطیاں ہیں۔ داغ داغ مت کو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک نبی کی پاک شفاعت اور حوض کوثر نصیب فرمائیں۔ وہابی کی بات ختم ہو گئی۔ معمولی ہسٹری میں نے آپ کو، ہاں متشدد تھے، بہت سخت متشدد تھے، معمولی باتوں پر وہ فتوے لگاتے تھے، سخت فتوے لگاتے تھے۔ عبد الوہاب نجدی، یہ بات ٹھیک ہے، کریکٹ ہے، ہمارے اور سب کے علماء نے یہی لکھا ہے، لیکن کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ خوارج کے حوالے سے میری اسٹڈی بہت ہے، اس پر میں نے کتاب بھی لکھی، لیکن میں عوامی آسان انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خوارج کی بہت ساری قسمیں۔ ایک خوارج وہ جو قرآن و حدیث میں اس پر تنقید ہے۔ ایک خوارج وہ ہیں کہ کون کافر کون مسلمان ہے، اور ایک خوارج وہ ہیں جو مضبوط حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ بھی خوارج ہیں۔ سب پر تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک خوارج یہ ہیں جو قرآن کو نہ مانے، یا حدیث کو نہ مانے، یا ختم نبوت کو نہ مانے، وہ در اسلام سے خارج ہے، اجماعی خارج ہے، خارجی۔ ایک یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک حکومت قائم ہے، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ابوبکر ان کے زمانے میں لوگ کھڑے ہو گئے، الف تایا پورے دن کو مانتے تھے، زکوٰۃ کو مانتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے، زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، مانعین زکوٰۃ تھے، اسلامی خلافت کو نہیں مانتے تھے کہ خلافت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس کے منکر تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ ابوبکر سب سے پہلے ان مسلمانوں کے خلاف اٹھے جو اسلامی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ لو منعونی قال لقاتلتهم۔ ایک وہ ہیں جیسے ایک زمانے میں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، میری کوئی پارٹی نہیں، میں ووٹ نہیں دیتا ہوں،
چاہے مولوی ہے یا غیر مولوی ہے. بس ایک حکومت قائم ہے، پاکستان کی حکومت ایک قائم ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، جس طرح قادری صاحب سے غلطی ہوئی یہ اپنی غلطی مان لے، یا عمران صاحب سے غلطی ہوئی یہ اپنی غلطی مان لے. یہ بھی خوارج تھے اس وقت کہ بل کو جلایا، پولیس کو مارا اور سول نافرمانی کا اعلان کیا. انہوں نے بالکل غلط کام کیا. یا اسی طرح وہ لوگ جو دوڑے اداروں پر اور انہوں نے لوگوں کو مارا، پٹائی کی، ٹی وی اسٹیشن پر قبضہ کیا. تو ایک حکومت قائم ہے تو اس میں فساد نہ کرو. جب تک ان سے کفر سرزد نہ ہو جائے تو ان کے خلاف فساد مت کرو. تو یہ اٹھے تو نے غلط کیا. اس وقت یہ خوارج تھے. ناراض نہ ہونا مجھ سے، اس وقت ان کی غلطی تھی. تیسرے خوارج جو قرآن و حدیث میں ہیں، قرآن و حدیث کہا جاتا ہے سمجھانے کے لیے، باقی احادیث میں خوارج کا تذکرہ ہے اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. داڑھی، سر کا گنجا ہونا، قرات اچھی ہونا، نیک عبادات ان کی ہوں گی، ٹنگ شلوار اوپر ہونا. تو جو لوگ ان نشانیوں پر عمل کرتے ہیں دوسری جماعت والے ان پر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو سر گنجے ہیں، دیکھو ٹنگ شلوار اوپر ہے، دیکھو بہترین قاری ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن خوارج ہے. اور یہی خوارج ہے. جواب: اگر ان نشانیوں کی وجہ سے کوئی خوارج بنتے ہیں تو تمام مکاتب فکر میں ایسے علماء موجود ہیں جو بڑے بال نہیں رکھتے ہیں، ٹنگ شلوار اوپر رکھتے ہیں، قرات ان کی اچھی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہے. ہر مکتب فکر میں، اہل حدیث بزرگوں میں، ہمارے بریلی جو بزرگ ہیں، دیوبندی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب میں یہ نشانیاں ہیں سب میں ہیں. تو نشانیوں کے سے ہم اٹیک نہیں کر سکتے ہیں. جہاں یہ احادیث ہے خصوصاً مشکات میں، وہاں حاشیے میں کیا لکھا ہے کہ ان صفات کی وجہ سے ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہ صفات تو اچھے ہیں، تہجد نہیں پڑھیں گے، قرات نہیں سیکھیں گے، ٹنگ شلوار اوپر نہیں کریں گے، صفات تو اچھی ہیں. اس سے مراد مخصوص عقائد والے لوگ ہیں. اگر 1200 سال یہ احادیث تھیں خوارج کی تو تمام فقہاء نے، علماء نے، شارحین حدیث نے اس کی کیا تشریح کی ہے؟ جیسے مراد بریلوی یا دیوبندی جو مسلم اہل حدیث ہے، نہ، انہوں نے کہا اس سے ان خوارج سے مراد حضرت علی کے دشمن ہیں. مخصوص عقائد کے لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ کے منکر کو، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، علی رضی کے دشمن ہیں. علی رضی کو کہا قبح اللہ وجہہ، وہ اس سے مراد ہے. یہ نہیں کہ نشانی اور یہ چیزیں ہم فٹ کریں، ایک دوسرے پر فٹ کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اس طرح لفظ نجدی ہے، آپ خود اس کی تشریح کریں، خود سوچیں نجدی کون ہوتا ہے. ماوراء الحجاز، حجاز کے علاوہ نجدی ہوتے ہیں، تو نجدی غلط ہوتے ہیں، تو نجدی فلانے ہوتے ہیں اور فلانے ہوتے ہیں فلانے ہوتے ہیں. آسان. جب نجدی غلط ہے تو حجاز والے ٹھیک ہے نا؟ تو حجاز والوں سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. نقطہ. چلو حجاز والوں سے محبت کرو، نجدی مرد آباد. اگر نجدی غلط ہے تو نجدی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس پر میری بہت اسٹڈی ہے، میں عوام سے مخاطب ہوں، میرے ریفرنسز اور حوالے میرے پاس ہے، اس پر میں نے کتاب لکھی ہے. نجدی میں کون آتے ہیں؟ حسن بصری بھی نجدی ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی بھی نجدی ہیں. ہمارے علماء دیوبند اور ہمارے علماء بریلوی اور اہل حدیث سب نجد کے علاقے میں رہتے ہیں. گویا کہ فلانی جگہ سے فتنے نکلیں گے، وہاں رأس الشیطان ہے، شیطان وہاں شرارت کا جڑ ہے. ہمیشہ تو ہمیشہ نہیں. کیوں؟ وہاں بڑے بڑے بزرگ رہ چکے ہیں. خود دیکھو جن اکابر پر ہم اور تمام مکاتب فکر فخر کرتے ہیں وہ نجدی ہیں، انہیں نجد کے علاقے میں رہ چکے ہیں. تو اس سے مراد کوئی مخصوص عقائد کے لوگ ہوں گے، سارے نہیں. سارے اور ہمیشہ کے لیے یہ بات نہیں. نجد والے غلط، مشرق والے غلط، تو حجاز والے ٹھیک، تو ان سے محبت کرو نا. ہماری تو حجاز والے سے بھی نہیں لگتی، نجد والوں سے بھی نہیں لگتی. میں اتفاق کی بات کرتا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا ہوں. میرا جو اپنا نظریہ ہے میں اس کا مجرم ہوں،
مجھے پکڑو، قرآن حدیث ختم نبوت کو جو مانے وہ مسلمان ہے، آپ اس میں محبت کریں، یہ توڑ کا زمانہ نہیں ہے۔ 41 ممالک کی فوج نے اپنا نام اتحادی رکھا اور کل عالم اسلام کو مارا، اور ہم مولویوں کو شرم نہیں آتی، ہم آپس میں لڑتے ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ جب وہ میزائل پھینکیں گے بم، وہ سب کو ماریں گے، بریلی دیوبندی کو نہیں دیکھیں گے۔ معمولی باتوں پر ہم لڑتے ہیں، خلافت آپ کے پاس نہیں، حکومت آپ کے پاس نہیں، آپس میں کے خلاف ہوتے ہو، چند سیٹیں لیتے ہو۔ عقل پیدا کرو مولویوں، اختلافی بات کتاب میں لکھو، اختلافی بات علمی حلقوں میں کرو، سٹیج پر اتفاقی بات کرو، امت کو جوڑو توڑو مت۔ کافر بڑے خوش ہیں، یہود و نصارہ بڑے خوش ہیں، لڑتے رہو آپس میں، وہ تو ڈانس کرتے ہیں آپ کے اختلاف پر، تاکہ یہ حقیقت کی طرف نہ آئے، دین کی طرف نہ آئے، خلافت کی طرف نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ کچھ علماء کرام موجود ہیں، ہمارے بزرگ مصطفی صاحب ہیں، مصطفی صاحب کے 2 شاگرد ہیں ماشاءاللہ، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، امت کو بہت اچھے طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب، ایسے علماء بنو، امت کو جوڑو، اتفاق پیدا کرو، بس کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ انگریز کے ایجنٹ ہے، وہ کہتے ہیں یہ انگریز کے ایجنٹ ہے، دونوں پر کتابیں موجود ہیں، ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اتفقوا علی الا یتفقوا، تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ اللہ سے ڈرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔